بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ چیونٹی ایک ننھا سا کیڑا ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بلکہ چیونٹی کے نام سے پوری ایک سورت اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ سورۃ النمل یاد رکھیں، نمل چیونٹی کو کہا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، جس گھر میں چیونٹی ہوتی ہے تو گھر کے لوگ چیونٹوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے ٹوٹکے اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ گھر سے چیونٹیوں کو بھگایا جا سکے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس گھر کے حوالے سے ایک عجیب حقیقت بتانے جا رہا ہوں۔ جس گھر سے چیونٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی ہے، جاننے کے بعد آپ کی چیونٹیوں کے ساتھ دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں، میں آپ کو گھر کی حقیقت بھی بتاتا ہوں جس گھر میں چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہوں، لیکن پہلے آپ کو چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اللہ کے قدرت کے نظارے فرما رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، رزق تھا، اور یہ اس دانہ کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چیونٹی چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچی۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ چیونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا۔ چیونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ اس منظر کو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک باہر آیا اور اس نے پھر منہ کھولا اور چیونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ پہلے جب چیونٹی مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، اب ایک وقت تھا جب اس کے منہ میں دانہ نہیں ہے۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سب سے بات کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے چیونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو چیونٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو اس مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہی اس کی کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ رب المطلق نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے کہ اس نے روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ پتھر پر رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر اس کے پاس جاتی ہوں، وہ دانہ جو میرے منہ میں ہوتا ہے وہ میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، یہ پانی میں تیرتا ہے اور مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کبھی کوئی گفتگو سنی ہے؟ چیونٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کو رکھ کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا اور فرمایا کہ اس کی گفتگو کیا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بولی، وہ کیڑا کہتا ہے کہ اے وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بلایا، اپنے مومن بندوں پر اپنی رحمت کو بھی مت بھولنا۔ پیارے بھائیوں، چیونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم آپ کو ایک اور دلچسپ واقعہ بھی سنائیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ گھر سے چیونٹیوں کا مسلسل نکلنا کس بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو غور سے سن لیجئے کہ اہل دانش کے مطابق جس گھر سے چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہوں تو اس بات کی نشانی ہے کہ وہاں رزق کی فراوانی ہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ خود ہی سوچئے، ہمارے گھروں میں موجود چیونٹیاں ہمارے بارے میں کیا بتاتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان کو بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی ایسے ٹوٹکے تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ جن سے چیونٹیاں ختم ہو جائیں، تو خدارا ایسا نہ کیجئے، اپنے گھروں سے چیونٹیوں کو مت نکالیے، یہ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی کی وجہ سے ہیں اور اپنے حصے کے نفاذ کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ چیونٹیوں کو خطرناک طرح کی ادویات کے ساتھ قتل نہ کیا جائے، بلکہ یہ تو آپ کے رزق کی فراوانی کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے، ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اپنے گھر میں چیونٹی کی موجودگی کے حوالے سے یہ دلچسپ حقیقت جان لیں۔ چلے اب سلیمان علیہ السلام کے دور کا چیونٹی کا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ
جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ایک جنگل سے گزر رہے تھے، وہاں چیونٹیوں کا ایک لشکر تھا۔ چیونٹیوں کے لشکر نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا کہ جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان چلتا ہو تمہیں رون ڈالے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس چیونٹی کا نام ہرمز تھا، جو بنو شبان کے قبیلے سے تھی اور تھی بھی لنگڑی۔ اس کو خوف ہوا کہیں روندی نہ جائیں اور پس نہ جائیں، اور یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آ گئی، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، مثلا پرندوں اور حیوانوں کی زبان سکھا دینا وغیرہ، نیز جو نعمتیں تو نے میرے والدین پر کی ہیں وہ مسلمان مومن ہوئے وغیرہ، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقا میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو اس چیونٹی کی بات بہت پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی چیونٹیوں کی فکر کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے چیونٹی کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے، اور چیونٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ پیارے بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیونٹی کا تذکرہ بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام استسقاء کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، پانی بھرنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی کی برسات نہ ہوئی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس چیونٹی کی دعا کو سن کر آپ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا، لوٹ چلو کسی اور ہی کی دعا سے تم پانی پلائے گے۔ دوستوں، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگتی ہے، اللہ کو پکارتی ہے، لیکن افسوس کہ آج کے مسلمان کو وقت ہی نہیں ملتا۔ دوستوں، خسارے کی بات ہے۔ پیارے بھائی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر آپ ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل مشکل کشاف وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بار بار ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔